الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 85 ہے۔ اس کا موضوع ہے اسلامی لباس اور حلیے کی اہمیت اور ضرورت۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ یہ سبق 4 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، دین کا تعلق عبادات اور عادات دونوں سے ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیدا کرنا اور حکم دینا دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی صفتیں ہیں۔ ان کے علاوہ پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں اور حکم دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ کوئی کام ایسا نہیں کہ دین کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ لباس اور حلیے وغیرہ کا دار و مدار صرف رواج پر ہے اور دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دین نے ان چیزوں کے بارے میں بھی ہدایات دی ہیں اور ان ہدایات کے دائرے میں رہنا ضروری ہے۔ نمبر 2، قوم کا وجود قومی خصوصیات سے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر قوم اپنی خصوصیات سے زندہ رہتی ہے۔ جو قوم اپنے خصوصی امتیازات، نیشنل آئیڈینٹیٹیز فنا کر دے، اسے کسی مستقل قوم کی حیثیت سے دنیا میں رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ اسلام چونکہ مسلمانوں کو ایک الگ اور ممتاز قوم بناتا ہے، اس لیے سیرت، صورت، لباس، حلیے، زبان، کھانے پینے، رہن سہن کے طریقے، الغرض زندگی کے سب پہلوؤں میں ایسی ہدایات دیتا ہے جس سے مسلمانوں کا الگ قومی تشخص، نیشنل آئیڈینٹی برقرار رہے۔ لباس، زبان اور حلیے وغیرہ کا معاملہ بظاہر بہت معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت انسان کے ظاہر اور باطن میں ایسا تعلق ہے کہ ہر ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ اگر دل میں غم کی کیفیت ہو تو چہرے پر اس کا اثر آتا ہے، اور اگر رونے والی صورت بنائی جائے تو دل بھی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس قوم کی وضاقتہ اور زبان اختیار کی جائے گی، اس کے افکار اور خیالات بھی آدمی کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائیں گے، اور کچھ مدت بعد وہ لوگ دوسری قوم میں مل کر فنا ہو جائیں گے اور اپنا الگ قومی وجود ختم کر بیٹھیں گے۔ پس اسلامی تہذیب اور اس کی خصوصیات کی حفاظت بہت ضروری ہے تاکہ ہم مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور مسلمانوں، ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئیں، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے۔ آدمی اپنی قومی وضاقتہ چھوڑ کر دوسری قوم کی وضاقتہ خوشی سے تبھی اختیار کرتا ہے جب اس طرف دل جھکے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی طرف جھکنے پر دوزخ کی وعید فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے دوسری قوم کی وضع اور طریقہ اختیار کرنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی ایکٹر یا ماڈل کو کاپی کریں گے تو ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے لیے رول ماڈل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اسی کی محبت ہمارے دل میں ہو اور اسی کو ہم فالو کریں۔ اس وقت جو سلو پائزن ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کا ایک اہم حصہ مغرب کی تہذیبی یلغار ہے، جس کے دھارے میں بہہ کر ہم اسلامی کلچر کو نہ صرف چھوڑ رہے ہیں بلکہ اسے حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو بچاتے ہیں یا مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایک مٹھی داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو مٹھی سے زائد داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ داڑھی مرد کی زینت اور تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کرنا حرام ہے، اور ایک مٹھی سے زائد داڑھی کاٹنا جائز ہے۔ کن پٹی کے نیچے جو ابری ہوئی ہڈی ہے، یہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے اور اس سے اوپر سر ہے۔ رخسار کی طرف جو بال بڑھ جائیں ان کو برابر کر دینا یعنی خط بنوانا درست ہے، اور نچلے ہونٹ کے نیچے کے بال کاٹنا درست نہیں، اور حلق کے بال منڈانے کی گنجائش ہے اور احتیاط نہ منڈانے میں ہے۔ اگر کسی عورت کو داڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئیں تو انہیں صاف کر دینا چاہیے۔ نمبر 4،
بالوں اور ناخنوں کے 5 اہم آداب۔ نمبر 1، مردوں کے لیے پورے سر پر بال رکھنا کان کی لو تک یا اس سے کچھ نیچے تک سنت ہے، اور سارا سر منڈانا بھی جائز ہے، اور سر کے بال کٹوا کر ہر طرف سے برابر رکھنا بھی جائز ہے، لیکن بڑے چھوٹے کرانا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ قزع کے معنی ہے سر کا کچھ حصہ منڈانا اور کچھ چھوڑنا۔ مرد کے بال اگر بڑے ہوں تو اس کے لیے جوڑا باندھنا جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے گدی پر بالوں کا جوڑا باندھنا جائز ہے اور سر کے اوپر جائز نہیں۔ بچی جب 9 سال کی ہو جائے تو اس کا سر نہ مونڈا جائے۔ عورت کے لیے سر منڈانا یا بال کٹوانا جائز نہیں۔ ازواج مطہرات کے بارے میں جو بعض احادیث میں بال کٹوانے کا ذکر آیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے کچھ بال کٹوا دیتی تھیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عورتوں کو فیشن کے طور پر یا مردوں کی طرح بال کٹوانے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، ناک کے بال کینچی سے کاٹ دینے چاہیے اور سینے اور پشت کے بال مونڈنا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں۔ زیر ناف بال مرد کے لیے استرے سے دور کرنا بہتر ہے اور لوشن وغیرہ سے دور کرنا بھی جائز ہے۔ عورت کے لیے زیر ناف بال اکھیڑنا بہتر ہے اور لوشن سے دور کرنا بھی درست ہے، اور استرے سے دور کرنا بھی درست ہے، لیکن بہتر نہیں۔ بغل کے بال بہتر ہے کہ اکھیڑے جائیں اور استرے سے مونڈنا بھی درست ہے۔ نمبر 3، مونچھوں کا جو حصہ ہونٹ پر لگے اسے کاٹنا ضروری ہے، اور باقی کو مونڈنا یا کاٹنا یا رکھنا سب درست ہے، البتہ مونڈنا یا کاٹنا رکھنے سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ باقی بدن کے بال رکھنا اور مونڈنا دونوں درست ہیں، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے سر کے درمیان سیدھی مانگ نکالنا سنت ہے۔ نمبر 4، بالوں کو کالا رنگ لگانا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کالا رنگ لگائیں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے۔ البتہ سیاہ رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ کا خضاب لگانا جائز بلکہ مستحب ہے، مردوں کے لیے خصوصاً سرخ رنگ کا۔ نمبر 5، ہفتے میں ایک دفعہ ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا اور بال وغیرہ صاف کرنا افضل ہے، اور سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے ان چیزوں کی صفائی کر کے جمعہ کو جائے۔ ہر جمعے کو نہ ہو تو ایک جمعہ چھوڑ کر صحیح، اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 دن بغیر صفائی گزار دیے تو گناہ ہوگا۔ کٹے ہوئے یا اترے ہوئے بال اور ناخن دفن کرنا بہتر ہے، اور کسی محفوظ جگہ ڈال دینا یا بہا دینا بھی جائز ہے۔ حالت جنابت میں بال اور ناخن کاٹنا مکروہ تنزیہی ہے۔ زیر ناف بال اور عورت کا اپنے بال کسی ایسی جگہ ڈالنا جائز نہیں جہاں کسی کی نظر پڑے۔ جس عضو کو بدن پر لگا ہونے کے حال میں دیکھنا جائز نہیں، اترا ہوا ہونے کے وقت بھی دیکھنا جائز نہیں، بلکہ موت کے بعد دیکھنا بھی جائز نہیں۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 85 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 86 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی حلیہ اپنانے کی توفیق دیں، آمین۔